علما ان اللہ عندہ علم الساعہ، یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ ہی بارش نازل کرتے ہیں، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کے پیٹ میں جو کچھ ہے وہ بھی اللہ ہی جانتے ہیں، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کسی شخص کو نہیں پتا ماذا تکسب غدا، کہ وہ کل کیا کام کرے گا، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ، اور کسی شخص کو نہیں پتا بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ وہ زمین کے کس حصے میں مرے گا، ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ ہی سب کچھ جاننے والے اور صحیح خبر رکھنے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت مبارکہ میں 5 غیب کی باتوں کا ذکر فرما رہے ہیں۔ یہ غیب کی وہ کنجیاں ہیں جن کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں۔ ہاں، اگر اللہ یہ علم کسی کو عطا فرما دیں تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بھی اللہ کا عطا کیا ہوا ہے۔ قیامت کے آنے کا صحیح وقت نہ کوئی نبی جانے، نہ کوئی مقرب فرشتہ جانے، اس کا علم اللہ نے صرف اپنے پاس رکھا ہوا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ۔ اسی طرح بارش کب برسے گی، کس وقت برسنا شروع ہوگی، کہاں برسے گی اور کتنی برسے گی، یہ سارا بھی اللہ ہی کو پتہ ہے۔ آج کل ویدر ایپس ہیں، اسی طرح ریڈار سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ بارش بادل آ رہے ہیں، منگل کو بارش ہوگی، سوموار کو ہوگی۔ وہ ایک ایسٹیمیٹ اور گیس تو ہے، لیکن بہت دفعہ وہ گیس غلط بھی نکل آتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اتنا ہوتا ہے کہ بارش برسے گی، اور لیکن کب برسے گی، کہاں برسے گی، کتنے ٹائم پر شروع ہوگی برسنا، 8:47 پر، 9:10 پر، 10:20 پر، کس ٹائم پہلا قطرہ گرے گا اور کتنے قطرے گریں گے، اس کا علم تو کسی کو نہیں ہے۔ یہ یہاں یہ مراد ہے۔ ہاں، جب فرشتوں کو حکم ہوتا ہے جو بارش پر مقرر ہیں، جب اللہ ان کو کہتے ہیں کہ اتنے بج کر اتنے منٹ پر، 8:50 پر یا 49 پر پہلا قطرہ نیچے گرانا ہے، تو جب اللہ کی طرف سے آرڈر مل جاتے ہیں ان کو، تو پھر وہ بادلوں کو حکم دیتے ہیں اور بادل بارش برساتے ہیں پھر، اور جتنی ہوتی ہے وہ بھی وہ فرشتے لمٹ ان کی ہے، انہوں نے اتنے، جس طرح ہم اگر ٹوٹی کھولتے ہیں تو ایک بوتل کے اندر پانی آتا ہے، تو ہم کہتے ہیں اس میں صرف 1 لیٹر پانی پورا بھرنا ہے، 1 لیٹر سے کم بھی نہ ہو جائے، اس کے بعد ہم نلکا بند کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ بارش کو روک دیتے ہیں، ایک خاص مقدار ہو جاتی ہے، وہ مقدار ہمیں تو نہیں پتا ہوتا کتنی ہوئی ہے۔ یہ جو 20 mm بارش ہوئی ہے، 10 ملی میٹر ہوئی ہے، 2.5 ملی میٹر ہوئی ہے، تو ایک گیس ہوتا ہے، لازمی تو نہیں ہے 2.5 ہی ہو۔ اسی طرح حاملہ کے پیٹ میں کیا ہے، اس سے بھی اللہ جانتے ہیں۔ ہاں، آج کل جو الٹرا ساؤنڈ وغیرہ آئے ہوئے ہیں، اس طرح کی چیزیں آئی ہوئی ہیں، یہ بھی ایک گیس ہی ہے، اور اس سے بھی جو ہے ایک جنس کا تو پتہ چل جاتا ہے شاید، لیکن جو ہے نا مکمل تفصیلات اس کی صرف اللہ ہی کو پتہ ہے۔ ہاں، جب جناب باری کی طرف سے فرشتوں کو حکم ہو جو اس کام پر مقرر ہیں، تب انہیں پتہ چلتا ہے کہ اس نطفے کو نر کرنا ہے یا مادہ۔ وہ جو فرشتے مقرر ہیں کرتے وہ ہیں، تو ان کو بھی پہلے پتہ نہیں ہوتا، جب آرڈر ملتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس کو اب کیا کرنا ہے، اور پھر لڑکا ہوگا یا لڑکی، اور پھر نیک ہوگا یا بدکار، یہ بھی وہی جب ان کو آرڈر ملتے ہیں تو وہ پہلے ہی لکھ دیتے ہیں یہ کیسا ہوگا۔ اللہ سعیدنا بتقواک ولا تشقنا بما سعیدنا۔ اسی طرح کسی کو یہ بھی نہیں پتا وہ کل کیا کرے گا، کل اس وقت ہم میں سے کسی کو نہیں پتا۔ اب جس طرح اب ٹائم ہو رہا ہے 8 کیا ٹائم ہو رہا ہے، وہ گھڑی کے سیل بھی ٹھیک نہیں ہے، 8:04 ہو رہے ہیں، کل 8:04 پہ کون بندہ کیا کر رہا ہوگا، کوئی شورٹی نہیں ہے۔ کوئی بندہ، ایون یہ کہ کافر بھی نہیں یہ کہہ سکتے کل 8:04 پر ہم کیا کریں گے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، دائیں بائیں آدمی کے حالات، کوئی بیماری، سستی، کوئی اور پتہ کسی کو کچھ نہیں ہے۔ نہ کسی کو یہ علم ہے کہ وہ کہاں مرے گا، کون سے اسپتال میں ہوگا، کون سے اپنے گھر میں ہوگا، نعوذ باللہ سڑک پر ہوگا، ہوا میں ہوگا، پانی میں ہوگا، جنگل میں ہوگا، اسپتال کون سا ہوگا، اسپتال کی وارڈ کون سی ہوگی، کمرہ کون سا ہوگا، بستر کون سا ہوگا، کچھ پتہ نہیں ہے۔ ہم میں سے کسی کو کچھ بھی نہیں پتہ، صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا علم ہے۔ اور ایک آیت مبارکہ میں وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ ہی کے پاس ہیں غیب کی چابیاں جن کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور حدیث میں ہے کہ غیب کی کنجیاں اور چابیاں 5 ہیں جن کا بیان اسی حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5 چیزیں ایسی ہیں جن کا علم اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی۔ قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے، بارش کب ہوگی، کتنی ہوگی، کہاں ہوگی، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے، کسی کو نہیں۔ کون سا بندہ کل، ہر بندہ کل کیا کام کرے گا، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل کیسی ہوگی، اور کون بندہ کہاں مرے گا یہ بھی کسی کو نہیں پتہ۔ یہ ساری باتیں اللہ کو پتہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک مرتبہ ایک صاحب باہر سے آئے، تشریف لے کر آئے، اور پوچھنے لگے اللہ کے نبی سے آ کر، یا رسول اللہ مجھے بتائیں ایمان کیا چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کو ماننا،
اللہ کو ماننا، اللہ کا یقین کرنا، فرشتوں کا یقین کرنا کہ فرشتے موجود ہیں، کتابوں کا یقین کرنا کہ اللہ نے نبیوں پر کتابیں آسمان سے نازل فرمائی ہیں، رسولوں کو ماننا کہ اللہ تعالیٰ نے رسول بھیجے ہیں، یہ سارے رسول براق تھے، آخرت کو ماننا کہ قیامت کے بعد سارے لوگ زندہ ہوں گے، مرنے کے بعد کو ماننا۔ پھر وہ جو بندہ باہر سے آیا تھا وہ پوچھنے لگا یا رسول اللہ مجھے بتائیں اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، نماز باقاعدگی سے پڑھنا، زکوٰۃ دینا، رمضان شریف کے روزے رکھنا۔ اس نے دریافت کیا مجھے بتائیں احسان کیا ہوتا ہے، احسان کا کیا مطلب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کا دیدار کر رہے ہو، اللہ کی ایسی عبادت کرو گویا تم اللہ کا دیدار کر رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں بن سکتی تو دل میں یہ یقین کرو کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ کیفیت اور یقین نصیب ہے۔ پھر وہ بندہ کہنے لگا حضور مجھے بتائیں قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سوال کرنے والا، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ تمہیں بھی نہیں پتا، مجھے بھی نہیں پتا کہ قیامت کب آئے گی۔ ہاں میں تمہیں قیامت کی نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، یعنی آج عورت کی بیٹیاں عورت کے اوپر اپنی ماں کے اوپر حکمرانی کریں گی۔ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اولاد اپنی ماں کے ساتھ ایسے ٹریٹ کرے گی جیسے ماں اس کی لونڈی ہے، ماں اس کی غلام ہے، اور اس طریقے کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اولاد سلوک کرے گی قیامت کے قریب۔ ننگے پاؤں والے، ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بن جائیں گے۔ تم دیکھو گے کہ جو لوگ بکریاں چراتے تھے، جن کے پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہوتے تھے، جن کے پہننے کے لیے ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، اتنی تیزی سے دولت ان کے پاس آئے گی کہ وہ اپنے جیتے جی ارب پتی بن جائیں گے اور قوموں اور قبیلوں کے سردار بن جائیں گے۔ اس قدر پیسہ ایک دم آ جائے گا ان کے پاس۔ قیامت کا علم ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کی اللہ کے علاوہ ان کو کوئی بھی نہیں جانتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کی تلاوت کی اور اس بندے کو سنائی جو بندہ آ کے سوال کر رہا تھا، ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ پھر یہ سوال پوچھ کر صحابہ فرماتے ہیں وہ بندہ جہاں سے آیا تھا چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کو جاؤ یہ جو بندہ واپس گیا ہے اس کو بلا کے لاؤ۔ لوگ باہر نکلے دوڑے، ہر گلی میں دیکھا وہ بندہ کہیں نظر نہیں آیا۔ باہر نکلے مسجد سے دوڑے، ہر گلی میں گئے، کہیں وہ بندہ نظر نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا یہ جبرائیل تھے، یہ جبرائیل تھے، آسمان سے آئے تھے اور تم لوگوں کو دین کی باتیں سکھانے آئے تھے۔ سوال کرنے کا مقصد صرف ان کا یہ تھا کہ وہ سوال کریں میں جواب دوں اور سیکھو تم لوگ، اس لیے آئے تھے۔ مسند میں کہ جبرائیل علیہ السلام نے اپنی ہتھیلیاں، مسند احمد میں کیا ہے کہ جب صحابہ فرماتے ہیں کہ جب جبرائیل علیہ السلام آئے تو اپنے ہاتھ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں پہ رکھ دیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے تو آ کے بیٹھے اور بالکل ساتھ جڑ کے بیٹھ گئے، اپنے گھٹنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیے اور ہاتھ اپنی رانوں پہ نہیں رکھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے پکڑ لیے۔ صحابہ فرمانے لگے ہم نے دیکھا اجنبی آدمی، جان پہچان ہے ہی کوئی نہیں، نہ ہمارے محلے کا نہ ہمارے شہر کا، بے تکلف آیا اور ساتھ بیٹھ گئے، اور ساتھ بیٹھ کے بیٹھا بھی ایسے ہے کہ گھٹنوں کے ساتھ گھٹنے ملا دیے۔ یہ کیا طریقہ ہے بیٹھنے کا؟ ہم حیران ہو گئے بے تکلفی کے اوپر۔ اور پھر یہ سارے سوال شروع کر دی کہ اسلام کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنا چہرہ اللہ کی طرف متوجہ کر دو، یہ اسلام ہے، اور اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی عبد اور رسول ہونے کی، اور جب تم یہ کر لو تو تم مسلمان ہو گے۔ پھر کہنے لگا اچھا بتائیں ایمان کس چیز کا نام ہے؟ فرمایا اللہ پر یقین کرنا، آخرت کا یقین کرنا، فرشتوں کا یقین کرنا، کتابوں کا یقین کرنا اور نبیوں کا عقیدہ رکھنا، اور موت کے بعد کی زندگی کو سچ سمجھنا، یہ ایمان ہے۔ جنت کا یقین کرنا، جہنم کا یقین کرنا، حساب کتاب ہوگا اس کا یقین کرنا، اور میزان کا یقین کرنا کہ اللہ قیامت کے دن ایک ترازو رکھیں گے، اس ترازو میں اعمال تولے جائیں گے، اور تقدیر کے بھلا اور برا ہونے پر ایمان رکھنا کہ تقدیر اچھی اور بری یہ سب اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ نے یہ دنیا پیدا کرنے سے پہلے تقدیر لکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ایک کتاب لکھی ہے، اس کتاب میں دنیا میں جتنے ایونٹس ہونے ہیں سارے لکھ دیے۔ آسمان اور زمین کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا تھا کہ 27 جنوری کو 2026 کو مسجد عثمان غنی میں درس قرآن ہوگا، اور اس میں یہ لوگ بیٹھے ہوئے ہوں گے، اتنی دیر درس ہوگا اور درس اس کے بعد ختم ہو جائے گا۔ یہ ہزاروں سال پہلے اس کتاب میں لکھا جا چکا تھا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پوچھا کہ وہ آنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ جب میں ایسا کر لوں تو کیا میں مومن ہو جاؤں گا؟ آپ نے ہاں مومن ہو اگر تم اللہ پر، آخرت پر، فرشتوں پر، رسولوں پر، کتابوں پر، جنت پر، جہنم پر، حساب کتاب پر، میزان پر، اچھی بری تقدیر، سب چیزوں کو سچا مانو گے، دل سے ان کا یقین کرو گے تو تم مومن ہو۔ ایسے بندے کو مومن کہتے ہیں۔ پھر کہنے لگا احسان کیا چیز ہے؟ آپ نے وہی جواب دیا جو پہلے گزر چکا۔ پھر پوچھا کہ قیامت کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا سبحان اللہ، یہ قیامت کا علم تو ان 5 چیزوں میں سے ہے جن کو اللہ ہی جانتے ہیں۔ پھر آپ نے یہ تلاوت کی ان اللہ عندہ علم الساعہ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت۔ پھر نشانیوں میں یہ بھی ذکر ہے کہ لوگ لمبی چوڑی عمارتیں قیامت کے قریب بنائیں گے۔ مسند احمد کے اندر ایک حدیث ہے کہ بنو عامر قبیلے کا ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہنے لگا میں آ جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کہنے لگا میں آ جاؤں؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خادم کو بھیجا کہ جا کر ان کو ادب سکھاؤ، جاؤ ان کو ادب سکھاؤ، یہ اجازت مانگنا نہیں جانتے، ان سے کہو جب کسی کے پاس آنے کی اجازت لینی ہو تو سب سے پہلے کہو السلام علیکم، اس کے بعد کہو میں آ جاؤں۔ اس کا مطلب ہے اسٹوڈنٹس بھی جب کلاس میں آئیں تو سب سے پہلے کہیں السلام علیکم، پھر کہیں may I come in۔ اس لیے یہ صحیح طریقہ ہے۔ اسی طرح سے گھر میں بھی جو ہے اجازت چاہیے۔ پھر انہوں نے یہ بات سن لی جو اللہ کے نبی اپنے خادم کو کہہ رہے تھے کہ جاؤ ان کو جا کر یہ کہو، انہوں نے سن لی، چنانچہ انہوں نے خادم کے آنے سے پہلے کہا السلام علیکم میں آ جاؤں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں آ جاؤ۔ یہ گئے اور جا کر کہا کہ اللہ کے نبی آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں، آپ ہمارے لیے کیا لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے؟ آپ نے فرمایا بلائی ہی بلائی، بلائیاں ہی بلائیاں، سنو تم ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ میں لایا ہوں، لات اور عزا کو چھوڑ دو، دن رات میں 5 نمازیں پڑھو، سال بھر میں 1 مہینے کے روزے رکھو، مالداروں سے زکوٰۃ لے کر فقیروں پہ تقسیم کرو۔ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کیا علم میں سے کچھ ایسا بھی ہے جسے آپ نہ جانتے ہوں؟ آپ کو سارا علم ہے، کل چیزوں کا جتنا بھی ہے علم ہے وہ سارا آپ جانتے ہیں دنیا آخرت کا؟ آپ نے فرمایا نہیں، ایسا علم بھی ہے جس کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ اللہ نے اس آیت میں بتایا ہوا ہے ان اللہ عندہ علم الساعۃ وینزل الغیث۔ آپ نے پوری آیت تلاوت فرمائی۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں گاؤں کے رہنے والے ایک شخص نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میری عورت حمل سے ہے، بتائیں بچہ کیا ہوگا، میرے ہاں بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگی، مجھے بتائیں۔ ہمارے شہر میں قحط پڑا ہوا ہے، بارش بہت عرصے سے نہیں ہو رہی، بتائیں بارش کب ہوگی؟ یہ تو میں جانتا ہوں کہ میں کب پیدا ہوا، آپ مجھے یہ بتائیں میں مروں گا کب، آپ مجھے یہ بتائیں میں مروں گا کب؟ تو فرماتے ہیں جب اس نے یہ سوال کیے تو اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان چیزوں کا علم اللہ کے نبیوں کو بھی نہیں ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں یہ جو 5 چیزیں ہیں ان کو غیب کی چابیاں کہتے ہیں۔ یہ جو 5 باتیں اس آیت میں ذکر ہے نا، ان 5 باتوں کو کہتے ہیں غیب کی چابیاں، جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں غیب کی چابیاں صرف اللہ کے پاس ہیں۔ اور عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں تم میں سے جو آدمی یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل کی بات جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا، تو سمجھ لو وہ بہت بڑا جھوٹا آدمی ہے۔ اللہ کے نبی کو کل کے حالات نہیں پتہ، اللہ کے نبی کو غیب کی باتیں جو اللہ سکھا دے صرف وہ پتہ ہے، غیب کا علم اللہ ہی کو ہے، اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لا رہے تھے تو چھوٹی چھوٹی بچیاں اشعار پڑھ رہی تھی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، یہ نبی جو آ رہے ہیں یہ ایسے ہیں گویا ہم پر چاند طلوع ہو رہے ہیں۔ ان شعروں میں پھر وہ کہنے لگیں یہ نبی کل کی باتیں بھی جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا جو پچھلے شعر پڑھ رہی تھی وہی پڑھو، یہ والا نہ پڑھو، جو پچھلے شعر پڑھ رہی تھی نا وہی پڑھو، یہ مت کہو کہ مجھے کل کی باتیں پتہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چھوٹی بچیوں کو یہ شعر پڑھنے سے روک دیا۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں بہت سی چیزیں جن کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، نہ کسی نبی کو نہ فرشتے کو۔ اللہ ہی کے پاس قیامت کا علم ہے، کوئی نہیں جانتا کس سال قیامت آئے گی، کس مہینے میں آئے گی، کس دن میں آئے گی، کس رات میں آئے گی۔ اسی طرح بارش کا علم بھی اللہ کے کسی کو نہیں، اور کوئی نہیں جانتا حاملہ کے پیٹ میں بچہ نر ہوگا یا مادہ، سرخ ہوگا یا سیاہ، اس کی رنگت کیسی ہوگی، اور یہ کوئی نہیں جانتا کہ وہ جو نیکی کرے گا یا بدی، مرے گا یا جیے گا، کہ کل کوئی آدمی کیا کرے گا۔ بہت ممکن ہے کل موت کی آفت آ جائے، نہ کسی کو یہ خبر ہے کہ کس زمین میں وہ دبایا جائے گا، کس زمین میں مرے گا اور کس زمین میں اس کی قبر ہوگی، یہ بھی نہیں پتا۔ سمندر میں بہا دیا جائے گا یا جنگل میں مرے گا، نرم زمین میں مرے گا یا سخت میں مرے گا۔ حدیث شریف میں ہے جب کسی کی موت دوسری زمین میں ہوتی ہے تو اس کا وہاں کوئی کام نکل آتا ہے، پھر وہ اپنا گھر چھوڑ کے وہاں چلا جاتا ہے، اور وہاں وہ جاتا حقیقت میں کام کرنے نہیں ہے، مرنے جاتا ہے۔ حقیقت میں وہ کام کرنے وہاں نہیں جا رہا ہوتا، حقیقت میں وہ مرنے کے لیے وہاں جا رہا ہوتا ہے، کیونکہ اس کی موت وہاں لکھی ہوئی ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی۔ ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن زمین اللہ تعالیٰ سے کہے گی اے میرے رب، جو امانتیں آپ نے مجھے سونپی ہوئی تھی، جو مردے آپ نے میرے اندر دفن کیے ہوئے تھے، یہ آپ کی امانتیں ہیں، اور قیامت کے دن وہ زمین سب اگل دے گی۔ سورہ لقمان کی تفسیر ختم ہوئی۔ والحمد للہ رب العالمین وحسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔